بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ماریا نام کی لڑکی اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ ماریا دیکھنے میں بہت سندر تھی۔ اس کے گھر والے بہت ہی غریب تھے۔ ماریا کا جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ لوگ ساتھ ہی جہیز کی لسٹ ماریا کے گھر والوں کو دے دیتے۔ ماریا کے گھر والے بہت غریب تھے، اس لیے وہ جہیز میں اتنا زیادہ سامان نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ماریا کا ہر رشتہ انکار کر کے چلا جاتا۔ ماریا کے گھر والے اس بات سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن ماریا اپنے امی ابو کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنتی ہے، میری بیٹی کا آج 7واں رشتہ آیا ہے، لیکن جہیز نہ دینے کی وجہ سے انکار کر کے چلے گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم غریب کی بیٹی سے کون کرے گا شادی۔ تم پریشان مت ہو، میں کسی سے ادھار مانگنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہم ادھار واپس کیسے کریں گے؟ ہمارا تو کوئی اچھی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ماریا کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماریا سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا، وہ بہت ہی حساس لڑکی تھی۔ ماریا اداس ہو کر گھر سے نکلی اور چلتے چلتے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتی ہے۔ تبھی اسے ٹرین آتی دکھائی دیتی ہے۔ ماریا بغیر سوچے سمجھے ٹرین کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹرین ماریا کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور ماریا مر جاتی ہے اور اس کی آتما بھٹکنے لگ جاتی ہے۔ وہ ایک چڑیل بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ماریا کے گھر والوں کو جب یہ خبر ملتی ہے تو ماریا کے گھر والوں کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اب میں ہر جہیز لینے والے کو سبق سکھاؤں گی۔ کچھ عرصے کے بعد ساتھ والے گاؤں سے ایک بارات آتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی جہیز کا مطالبہ رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کے گھر والے کے اپنے کھیت تھے اور کاروبار بھی بہت اچھا تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا جہیز دینے پر راضی ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچنے والی ہوتی ہے تو تب چڑیل آگے آ جاتی ہے۔ چڑیل کو دیکھ کر سب باراتی ڈر جاتے ہیں۔ تب چڑیل دولہے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ساری بارات یہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بڑی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد دولہے کا پتہ نہیں لگتا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک پتی اور پتنی ٹرین پر جا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں تو بالکل بھی نہیں کروں گی جو اپنی بیٹی کو جہیز بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، تم پریشان مت ہو، میں اپنے بیٹے کی شادی صحیح کھاتے پیتے گھر میں کروں گا۔ اسی ٹرین میں چڑیل ایک لڑکی کے روپ میں بیٹھی ہوتی ہے اور ان کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ چڑیل کو بہت غصہ آتا ہے۔ میں ابھی تم لوگوں کا یہ سپنا پورا کرتی ہوں۔ اس کے بعد چڑیل ٹرین میں بیٹھے دونوں پتی اور پتنی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں رامو اپنے دوست شامو کو بولتا ہے، یار ٹرین کی چڑیل کے بارے میں سنا ہے تم نے کچھ؟ ہاں دوست، پتا چلا ہے، وہ چڑیل ٹرین میں بیٹھے پتی پتنی کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ لیکن دوست، وہ چڑیل گاؤں والوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ سب گاؤں والے چڑیل سے بہت ڈر گئے تھے، لیکن گاؤں والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چڑیل یہ سب آخر کیوں کر رہی ہے۔ تبھی گاؤں کے کچھ لوگ آپس میں کھڑے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی رامو بولتا ہے، ہمیں کسی عامل کے پاس جانا ہوگا، وہی ہمیں اس چڑیل سے چھٹکارا پانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ گاؤں والے مل کر عامل کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ساری بات بتاتے ہیں۔ عامل اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور منتر پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تب عامل کو وہ چڑیل نظر آتی ہے۔ عامل کی شکتیوں سے چڑیل عامل کے پاس آ جاتی ہے۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تم گاؤں والوں کو تنگ کیوں کر رہی ہو؟
उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर चुड़ैल अपना सारा किस्सा बताती है कि मेरे साथ ये सब हुआ है। अगर ये गांव वाले अपने बच्चों की शादियों पर जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे तो मैं इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गांव वाले इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। तुम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। आज के बाद कोई गांव वाला जहेज का मुतालबा नहीं करेगा। ये हमारा तुमसे वादा है। बस मैं सिर्फ यही चाहती थी। उसके बाद गांव वाले अपने वादे के मुताबिक जहेज की रस्म खत्म कर देते हैं और वो चुड़ैल भी किसी को नजर नहीं आती। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।